अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ ना कब सेट होगी, कब सारी चीज़ें नॉर्मल होगी और हम ना एक अच्छी हाउसवाइफ बन पाएंगे और एक अच्छी औरत बन पाएंगे, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बीवी बन पाएंगे और हम ना नमाज़ 5 वक्त की आसानी से पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप भी यही सोचती हैं कि कब वो वक्त आएगा जब मेरी ज़िंदगी में सुकून होगा और मैं अच्छे से 5 वक्त की नमाज़ पढ़ पाऊँगी, तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि वो वक्त आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। कुछ वक्त ना ज़िंदगी में आते नहीं हैं, हमें खुद बनाना पड़ता है, हमें खुद लाना पड़ता है वो वक्त लाना पड़ता है हमें मेहनत करके। जब हमारी ज़िंदगी में सुकून हो, वो वक्त हमें नमाज में मिलती है, वो सुकून हमें नमाज में मिलती है। जब हम अपना वक्त दे करके नमाज़ पढ़ते हैं, तब हमारी ज़िंदगी में सुकून आता है, तब हमारी ज़िंदगी में वो वक्त आता है जब हमारी ज़िंदगी और दुनिया दोनों अच्छी होती है और हमारी दोनों चीज़ें बेहतर हो जाती है और हमारी जो दुनिया में ज़िंदगी है ना, उसमें बहुत ज़्यादा सुकून होता है। तो आज की वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन बहनों के लिए जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर उनके बच्चे बड़े भी हैं लेकिन उनकी नमाज़ 5 वक्त की मुकम्मल नहीं होती है, अक्सर क़ज़ा होती रहती है। तो इस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ कि किस तरह से हम 5 वक्त की नमाज़ अपने घर के काम के साथ साथ बैलेंस करें। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपने अपने आप को चेंज करने का नहीं सोचा है, अपने आप को बदलने का नहीं सोचा है, अल्लाह ताला से मदद मांगने की नहीं सोची है, तो फिर ना आपको हमेशा ऐसे ही लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसले हैं और आप कभी भी 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ सकती। बच्चों के साथ कैसे पढ़ना है वो चीज़ भी आगे शेयर करूँगी, लेकिन पहले हमें भी तो समझना पड़ेगा ना कि मतलब हमारा मसला क्या है। अपनी प्रॉब्लम को हमें समझना पड़ेगा, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों नहीं पढ़ पाते, कहाँ हमें लेट हो रहा है, क्या हमारी दिक्कत है। तो हमारी दिक्कत सिर्फ सोच में है। हम ना पहली प्रायोरिटी अपने घर के काम, अपने बच्चे और बाकी सारी चीज़ों को पहली प्रायोरिटी रखते हैं, लेकिन नमाज को हम बाद में रखते हैं। जिस दिन आपने अपने से आगे, अपने बच्चों से आगे, अपने शौहर से आगे, अपने हर रिश्तों से आगे, अपने आप से आगे अगर जिस दिन आपने नमाज को रख दी, उस दिन आपकी ज़िंदगी में सुकून है। उस दिन एक आप कामयाब औरत हैं, एक कामयाब हाउसवाइफ है, एक कामयाब माँ हैं और एक कामयाब बीवी हैं उस दिन। लेकिन उस दिन से पहले पहले ना आप कामयाब नहीं हैं, क्योंकि जब तक आपने ये सोचा है कि नमाज का वक्त हो रहा है, चलो खाना बना लेते हैं और नमाज का वक्त आपका निकल गया, नमाज का वक्त हो रहा है और आपका बेबी रो रहा है, चलो इसको पहले चुप करते हैं, इसको पहले सुला लेते हैं, उसको सुलाने में, चुप करने में आपकी नमाज का वक्त निकल गया। इस तरह से ना आप पहली प्रायोरिटी अगर आप अपने बच्चों को अपने घर के कामों में रखते हैं तो आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाली औरत नहीं बन सकती हैं। कुछ चीज़ें ना ज़िंदगी में हमें खुद सीखना होता है, कोई हमें सिखाता नहीं है। खुद हमें एहसास करना होता है, महसूस करना होता है। हमें खुद अल्लाह ताला के सामने जा कर के अपने आप को देख कर के ये सवाल करना होता है कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है। क्या रोज़ाना उठ कर के क्या खाना बनाना मेरी ज़िंदगी का मकसद है, रोज़ाना शौहर बच्चों को संभालना ये क्या मेरी ज़िंदगी का मकसद है, रोज़ाना सोशल मीडिया पे घंटों बहुत सारी रील्स देखना, वीडियोस देखना, लाइक करना, शेयर करना उनको, क्या ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है। मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, मुझे लेके कहाँ जा रही है, मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है, मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में। कभी कभी ये भी सोचा करें रात को सोने से पहले कि आज मैंने अपनी ज़िंदगी कहाँ गुजारी है, क्या अच्छा काम किया, क्या बुरा काम किया, क्या मेरी लाइफ का एंड होगा। कभी ये भी सोचे कि अगर अभी मुझे मौत आ गई तो मेरे पास ऐसा क्या है जो मुझे जन्नत में लेके जा सकती है, कौन सी इबादत मैंने की है, कौन सी ऐसी नेकी मैंने करी है। और आपको क्या मिलेगा, आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक खाली कागज़ आपके हाथ में दे दिया जाएगा और आपको पता चलेगा कि मैंने ना अभी तक 20 साल, 25 साल, 30 साल ना कुछ भी नहीं कमाया, कुछ नहीं कमाया मैंने अपनी आखिरत के लिए। ना मैंने नमाज़ पढ़ी फैमिली के चक्कर में, ना रोज़े रखे, ना इबादत करी, ना ही और कोई ज़िक्र किया, मतलब कुछ भी नहीं किया। तो जिस दिन आपको ये एहसास हो जाएगा ना कि अगर अभी हमारी मौत आ गई और हमारे पास सिर्फ़ एक सफ़ेद कागज़ होगा जिसमें कोई नेकियां नहीं होगी, ये बात जिस दिन आपने समझ ली, अपने दिल में और दिमाग में बैठा ली, तो उस दिन से आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना शुरू कर देंगी। मोटिवेशनल वीडियो से सिर्फ आप मोटिवेट होते हैं, आपके दिल नहीं बदलते, दिल कोशिश से बदलते। आप जब कोशिश करेंगी ना कि मुझे बदलना है, ख़ुद को चेंज करना है, तब जा कर के आप ख़ुद को चेंज कर पाएंगे और ख़ुद को बदल पाएंगे। अच्छा, लास्ट में मैं एक और चीज़ आपसे शेयर करूंगी कि 5 वक्त की नमाज़ नहीं हो पाती तो एक छोटी सी टिप्स बताऊंगी कि उस टिप से ना बहुत आसानी से आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने शुरू कर देंगे और बाकी सारी वीडियो भी इम्पॉर्टेंट है।
اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کا چھوٹا بچہ ہے تو کیسے بیلنس کریں، اس پہ آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہی کرنی ہے کہ خود کو بھی سوچنا ہے کہ نہیں مجھے بدلنا ہے۔ اب بہت ہو چکا ہے کہ ہماری نماز قضا ہو گئی، ہم نے فیملی، رشتہ دار سب کے چکر میں اپنے آپ کو بہت زیادہ سیکریفائز کر دیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے اپنے لیے کچھ کرنے کا۔ تو لوگ کہتے ہیں اپنے لیے کماؤ، اپنے لیے جویلری بناؤ، اپنے لیے گھر بناؤ، مکان بناؤ۔ میں کہتی ہوں اپنے لیے آپ آخرت بنائیے۔ جس دن آپ نے اپنے لیے آخرت بنا لی نا، اس دن دنیا کی جو زندگی آپ کا شوہر ہے اگر محبت نہیں کرتا وہ بھی محبت کرے گا، آپ کے بچے آپ کی عزت نہیں کرتے وہ بھی کریں گے، آپ کے ساس سسر وہ عزت نہیں کرتے تو وہ بھی کریں گے، آپ کی دنیاوی زندگی کے جو رشتے ہیں نا وہ اچھے نہیں ہیں، وہ سارے اچھے ہو جائیں گے جس دن آخرت بن گئی اس دن۔ تو اسی لیے نا آپ گھر بنگلہ کار یہ مت مانگیے کہ مجھے دنیا بنانا ہے، دنیا نہیں آخرت بنانا ہے۔ جس دن آخرت بن گئی اس دن دنیا کیا چیز ہے، دنیا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کے رشتے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کو سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہوگا لوگوں کے خیالات بدلنے میں۔ تو جس دن اللہ راضی نا اس دن اللہ تعالیٰ نا جو دنیا کے جو لوگ ہیں نا ان کے خیال جو ہے نا آپ کے بارے میں اتنا پازیٹیو کر دے گا، آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جو آپ ساری زندگی محنت کر کے ان کی غلامی کر کے ان کی سوچ نہیں بدل سکتی نا، لیکن اللہ بالکل وہ کر سکتا۔ اسی لیے ان کی خدمت کرنے میں نا، ان کی بات سن کر کے ان کی خدمت کرنے میں اپنا وقت ضائع مت کریے، آپ صرف اور صرف عبادت میں لگ جائیے۔ پہلی چیز آپ کو کوشش کرنی ہے، اور جو پوائنٹ شیئر کری ہوں وہ سب فالو کرنا ہے آپ کو، کہ آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے میں کیا کر رہی ہوں، کہاں پر ہوں، کون سی پوزیشن پہ ہوں، میری زندگی کا انت کیا ہونے والا ہے، انت کیا ہے۔ جب یہ سوچ لیا تو پھر آگے کی جو لائف ہے وہ آسان ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اب بات آ جاتی ہے کہ چھوٹے بچے ہیں تو ہم مینیج کیسے کریں، یا بڑے بچے ہیں، یا گھر میں بہت سارے کام ہیں، مسئلے مسائل، یہ ساری چیزیں سب کی زندگی میں چل ہی رہا ہے، کوئی کسی کی زندگی تو سکون میں ہے ہی نہیں، کیونکہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے، اسی لیے ٹینشن لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ بھئی ہماری زندگی میں تو سکون ہی نہیں ہے، کیونکہ ہے بھی نہیں یہاں پر۔ اصلی سکون تو قبر کے اندر ہی ہے، جب انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے۔ تو دنیا میں تو صرف انسان ٹیمپریری جی رہا ہے اور ساری چیزوں کو مینیج کرتا ہے، تو دل پہ کوئی بھی بات لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا میں یہ نہیں ہے ہمارے پاس، وہ نہیں ہے ہمارے پاس، ایسا نہیں ہوا، ویسا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ یہ ساری چیزیں یہیں چھوڑ دیجئے۔ ٹینشن لینی ہے تو اپنی نماز، اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ نا ٹائم اب مینیج کریے اپنا۔ آپ یہ سوچئے کہ میری نماز کیوں چھوٹتی ہے، کون سے بہانے جو میں بار بار لگاتی ہوں، کہ آپ سو کر کے نہیں اٹھ پاتی یہ بہانہ ہے، تو اپنی نیند اچھے سے لیجئے، ٹائم سے سونا شروع کریے۔ اگر رات کو آپ زیادہ دیر سے سوئیں گی تو ظاہر ہے کہ صبح نہیں اٹھ پائیں گی، تو اپنے سونے کا ٹائم چینج کر دیجئے۔ اگر آپ پھر بھی اگر آپ کا روٹین ایسا ہے کہ رات میں آپ جلدی سو ہی نہیں سکتی ہیں، تو آپ ایسا کریے کہ دن میں 1 گھنٹے کی نیند لے لیجئے، تاکہ آپ کی نیند پوری ہو جائے اور آپ نا نماز اچھے سے پڑھ سکیں فجر کی۔ دوسری چیز آپ کو یہ کرنا ہے کہ نماز کو نا پہلی پیورٹی رکھنا ہے، یہ آپ کو ضرور کرنا ہے، کیونکہ نماز پہلی پیورٹی ہوگی تو وہ کبھی نہیں چھوٹے گی۔ تھرڈ آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو نا نماز سے پہلے وضو بنا لینا ہے، کیونکہ وضو کی وجہ سے نماز بہت زیادہ قضا ہوتی ہے عورتوں کی۔ تو کوشش کریے کہ جیسی اذان لگتی ہے نا ویسے آپ وضو بنا لیجئے، یا پھر ٹائم سے پہلے، اذان سے بھی پہلے وضو بنا کے ریڈی رہیے نماز کے لیے، یہ چیز کرنی ہے۔ تھرڈ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو کہ آپ اپنے حجاب اور جو زیرنماز ہوتی ہے اس کو ایک فکس جگہ پہ رکھنے کی کوشش کریے، ایک فکس اس کی جگہ بنا دیجئے، تاکہ آپ کو ڈھونڈنا نہ پڑے، کیونکہ بہت سارے گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو نماز پڑھنے کے حجاب ہے وہ کھو گیا ہے، یا پھر آپ کا جو ہے زیرنماز ہے وہ بچوں نے ادھر ادھر رکھ دیا تو وہ نہیں مل رہا ہے۔ تو ایک فکس جگہ پہ رکھیں گی تو کیا ہے نا کہ آپ جو ہے آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا، آپ نے زیرنماز اٹھائی اور آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جو سب سے زیادہ عورت بہانہ لگاتی ہے کہ ہمارے چھوٹے بچے ہیں، گھر میں کوئی اس کو رکھنے والا نہیں ہے، تو پھر ہم نماز کیسے پڑھیں گے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہ بالکل بھی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ زیرنماز بچھائیے، آپ اپنی نماز پڑھنا شروع کریے۔ اگر بیچ میں آپ کا بچہ روتا ہے تو رونے دیجئے اسے، اتنی دیر میں وہ اتنا نہیں روئے گا، آپ اسے اپنے ساتھ زیرنماز پہ بٹھائیے، یا پھر لیٹنے والا بچہ ہے تو اس کو لٹا دیجئے، بٹھانے والا بچہ ہے تو بٹھا دیجئے، آپ اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی جو نماز ہے وہ خراب نہیں ہوتی ہے۔ بچہ اگر بیچ میں آ جاتا ہے تو بھی خراب نہیں ہوتی، بچہ اگر آپ کے سجدے کے بیچ میں آ گیا تو بھی آپ کی نماز خراب نہیں ہوتی، آپ بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ کر سکتے ہیں، اشارے سے کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اپنی نماز خراب نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ نماز اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو آپ اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھ سکتی ہیں، زیرنماز پہ لٹا سکتی ہیں، اور کوئی رکھنے والا ہے تو 10 منٹ 15 منٹ کوئی بھی آپ کے بچے کو رکھ سکتا ہے۔ یہ ان کے لیے جن کے گھر میں کوئی نہیں ہے، جو ہاؤس وائف اکیلے اپنے بچے کو پالتی ہیں، شوہر بھی چلے جاتے
آتے ہیں تو خود اپنے بچوں کو سنبھالنا، نماز پڑھنا تو آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اور بچہ اگر 10-15 منٹ رو بھی لے تو اس میں کچھ وہ نہیں ہے، ان کو کچھ ایسا کھلونا دے دیجیے یا پھر کوئی ایسی چیز دے دیجیے جس سے وہ دیکھتا ہی رہیں، تو 2-3 منٹ ویسے ہی وہ چپ رہے گا، اس میں بزی ہو جائے گا۔ پھر آپ نماز پڑھ لیں، بیچ بیچ میں اپنے بچے کو چپ کر لیں، پھر نماز پڑھ لیں، تو اس طرح سے آپ اپنے نماز کو مینیج کر سکتی ہیں بہت آسانی۔ اب جو میں لاسٹ میں پوائنٹ آپ کو بتانے جا رہی ہوں، شاید یہ پوائنٹ آپ سے کسی نے شیئر نہیں کیا ہوگا لیکن میں کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کے جو معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، چاہے 1 ہیں یا 2 ہیں یا بڑے ہیں، اب کبھی بھی یہ مت سوچئے کہ میرے بچے، میری اولاد میری نماز چھوڑنے کا سبب بنے، کبھی بھی نہ بنے، بلکہ آپ یہ سوچئے کہ میرے بچے جو ہے نا میری نماز پڑھنے کا ذریعہ بنے، میں ان کے لیے پڑھوں، ان کے لیے دعا کروں، اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب کتنی اچھی اولاد دی ہے، مطلب کہ اس کی وجہ سے آپ نماز پڑھیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہ کہے کہ بچوں کی وجہ سے آپ نے بچوں کا بہانہ کر کے آپ نے نماز چھوڑا ہے۔ اچھا، جو عورتیں بچوں کا بہانہ لگا کے نماز کو چھوڑتی ہے نا، ان کو یہ بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ایسا کہوں گی نا تو شاید میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن اللہ نے تو صاف صاف پہلے ہی بول دیا ہے کہ نماز تو کسی قیمت پہ معاف نہیں ہے، اور جب تک کے لیے آپ کے اوپر معاف ہے نا تب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف دیا ہے۔ 1.5 مہینے جب بچے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے مطلب آپ کو چھوٹ دی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی مطلب کہ آپ کے لیے جو ہے نعمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے ایک عورت کے لیے، ایک عورت کے حساب سے بھی، ایک ماں کے حساب سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے 15 مطلب کہ 1 مہینے 15 دن پورا آپ کو دیتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ اٹیچ رہیں، خوش رہیں، کھیلیں، ان کی بہت اچھی پرورش کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ اب آپ نماز پڑھنا شروع کریے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نا جو وقت دینا تھا نا، جو وقت آپ کو چاہیے تھا، وہ وقت اللہ نے دے دیا ہے۔ جو وقت آپ کو ہر مہینے چاہیے ریسٹ کے لیے، اللہ نے وہ بھی وقت آپ کو دے دیا ہے، تو اور کتنے وقت چاہیے؟ مردوں کے بارے میں ذرا سوچئے کہ ان کے سال میں کوئی ایسا وقت نہیں جب وہ نماز کے لیے ان کو چھٹی ملی ہو، لیکن عورت کو دیکھو نماز کے لیے چھٹی دی جا رہی ہے بھائی، اور بچے ہونے پہ چھٹی مل رہی ہے، تو یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، تو اس نعمت کا شکر۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ہم عورتوں کا اتنا خیال رکھا ہے تو ہم اپنے لیے پھر 5 وقت کی نماز شروع نہیں کر سکتے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کر سکتے ہیں۔